نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل، رات کو قیام کرو، الا قلیلا، مگر کم، تھوڑا، نصفہ، آدھا اس کا یعنی آدھی رات، او انقص منہ، یا کم کر لو اس میں سے بھی، قلیلا، تھوڑا سا، او زد علیہ، یا بڑھا لو اس پر یعنی نصف پر، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ یہاں قرآن مجید پڑھنے کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو، سمجھ کر پڑھو، قرات میں ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھو، حسن ادائیگی اور ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرو۔ قرآن پاک پڑھنے کے کچھ آداب ہیں جن کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، جن میں سے ایک تو یہی مقام ہے ترتیل سے پڑھنے کا، اور اسی طرح غور و فکر اور تدبر سے پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ اور پھر یہاں خاص طور پر ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ قیامت کے دن انسان اسی طرح پڑھے گا جس طرح وہ دنیا میں پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا۔ اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا، یعنی لوگ اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں، یعنی تو نے دنیا میں مجھے وقت دیا تو آج میں تیرے لیے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا و ما فیہا کی کوئی چیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس پر وہ دونوں کہیں گے، اے رب، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے ہیں؟ یعنی والدین کہیں گے کہ یہ ہمیں کیوں پہنائی جا رہی ہیں؟ تو کہا جائے گا، اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ اور بے شک صاحب قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا، یعنی جنت کے درجے چڑھتا جا بلندیوں کی طرف، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ اور اچھی ادائیگی کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے انسان کے درجے زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ اور اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھتے تھے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، پھر وقف کرتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر وقف کرتے۔ آیات پر رک کر ان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرنا چاہیے۔ اگر غور و فکر کی آیت ہو تو انسان کہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تسبیح والی کسی آیت سے گزرتے تو آپ سبحان اللہ کہتے، جب سوال کرنے والی کسی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے، جب تعوذ والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ طلب کرتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کو ایسے تیز تیز نہیں پڑھنا چاہیے جیسے ہم تیز تیز باتیں کرتے ہیں یا تیز تیز کوئی شعر و شاعری کر رہے ہوں، بلکہ اس کو اس کا حق دے کے پڑھنا چاہیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک عنقریب ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر بھاری بوجھ۔ قولا ثقیلا، قولا ثقیلا سے مراد عمومی طور پر قرآن لیا گیا ہے، لیکن ثقیل ہونے کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وحی کا ثقیل ہونا، وحی کا بوجھل ہونا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو یہ آپ کے لیے بہت بھاری ہوتی تھی، آپ ہل نہیں سکتے تھے، حرکت کرنے پر قادر نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ وحی آپ سے دور ہو جاتی، یعنی وحی کی کیفیت ختم ہو جاتی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عروہ بن زبیر کا قول ہے
دوسرا معنی ہے احکام پر عمل کرنا بھاری ہے، یعنی اس کے فرائض، اس کے احکام، اس کے حلال اور اس کے حرام پر عمل کرنا بھی ایک بھاری کام ہے، جیسے نماز ادا کرنا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اسی طرح حج کرنا، عمرہ کرنا، روزے رکھنا، یہ سارے مشکل کام ہیں، نفس پر بھاری ہیں انسان کے۔ تو مراد اس سے ہے کہ ہم آپ پر بھاری کلام یعنی ایسے احکام نازل کرنے والے ہیں کہ جن پر عمل کرنا بھاری ہے۔ نمبر 3، ابن زبیر کا قول ہے کہ قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوگا، یعنی قرآن مجید پڑھنے کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، جو فائدہ ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو انسان تھوڑا سا بھی پڑھ لے تو بہت سا اجر اکٹھا ہو جاتا ہے، یعنی کم وقت میں بڑی کمائی ہے یہ۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت اور قرآن کے سمجھنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ قیامت کے دن اعمال نامہ بھاری ہو جائے گا۔ اور چوتھا معنی معزز ہے، ثقیل بمعنی کریم۔ سدی کہتے ہیں کہ عربوں میں کہا جاتا ہے فلان ثقیل علیہ، کہ فلاں مجھ پر ثقیل ہے، یعنی مجھ پر معزز ہے، یعنی فلاں میرے لیے بہت بڑا ہے۔ پھر اسی طرح مضبوط ہونے کے معنوں میں بھی ثقیل بمعنی ثابت، کیونکہ بھاری چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمی ہوئی ہوتی ہے، تو قرآن مجید بھی ایک مضبوط کلام ہے، مضبوط جمع ہوا معجز کلام ہے، جس کا معجز ہونا، عاجز کرنے والا ہونا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یعنی قرآن کسی سے مغلوب ہونے والا نہیں، سب پر غالب ہونے والا ہے، مضبوط کلام ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بوجھ ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی اور آپ کے چہرے پر اس کے آثار نظر آتے، مشقت کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے، خاص سردیوں کا موسم ہی کیوں نہ ہوتا، پورے جسم پر وحی کا بوجھ ہوتا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت کپکپی اور بہت زیادہ پسینہ لاحق ہو جاتا جو موتیوں کی طرح ہوتا، پھر آپ کی یہ حالت دور ہو جاتی تو میں کھجور کی بغیر پتوں کے چوڑی شاخ لے کر آتا، آپ مجھے لکھواتے اور میں لکھتا جاتا، میں فارغ نہ ہوتا حتیٰ کہ قریب تھا کہ ثقل قرآن سے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی، یعنی قرآن کے بوجھ سے۔ اور اس میں خاص طور پر ایک خاص موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو ایک آیت لکھوائی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ مومنوں میں سے بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ کہتے کہ آپ مجھے یہ لکھوا رہے تھے کہ اتنے میں ابن ام مکتوم داخل ہوئے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا، اور وہ نابینا تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لکھوا رہے تھے تو آپ کی یہ ٹانگ جو تھی میری ران کے اوپر تھی، کہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی اور میری ران پہ اتنا بوجھ اور وزن پڑا کہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے۔ یہ وزن آپ سے کم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ الفاظ نازل کیے، غیر اولی الضرر۔ سوچئے غیر اولی الضرر کا جو اضافہ کیا گیا اس میں، اس کی وجہ سے اتنا بوجھ آپ پر پڑا۔ آپ میں سے کبھی کسی کو سردی لگ کے بخار چڑھا؟ کس کو؟ سبھی کو ایکسپیرینس ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کپکپی جب طاری ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو شیورنگ ہوتی ہے، وہ شیورنگ آپ کے جسم کو توڑ دیتی، کمر توڑ بخار ہوتا ہے، وہ اتنا شدید ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ پر کوئی وزن پڑ رہا ہو۔ یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو وہی کی کپکپی اور وہی کی پھر اس شدت کی وجہ سے آپ کا پسینہ نکلنا اور پھر اس کا بوجھ پڑنا آپ پر، اور اگر اس وقت کسی اور کے اوپر وہ آپ کا جسم کا کچھ حصہ ہوتا تو وہ دوسرا شخص بھی اس بوجھ تلے دب جاتا۔ جیسے اونٹنی کے اوپر ایک دفعہ آپ تھے اور وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو اونٹنی بیٹھنے لگ گئی، یعنی کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں نیچے مڑنے توڑنے لگ گئی اور جیسے وہ زمین کے ساتھ لگنے لگی، اتنا بوجھ تھا اس اونٹنی پر، چرچرانے لگی، یعنی وہ جانور جس پر آپ سوار ہوتے اور وہی آتی تو وہ گردن زمین پہ ڈال دیتا۔ اسماء بنت یزید کہتی ہے کہ جس وقت آپ پر سورۃ المائدہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عزبہ کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی، حضرت اسماء بنت یزید نے، اور وہی کے بوجھ سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے گا، یعنی اتنی زیادہ اس کے اوپر بوجھ کی کیفیت تھی، اتنا پریشر آ گیا تھا۔ تو وہی کا نزول جو ہے یہ ایک بہت مشقت آمیز کام تھا، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کے خوف سے۔ تو یہ قرآن کوئی ما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ واقعی ایک بھاری کلام ہے، اور اس کا پڑھنا اور پڑھانا محنت طلب کرتا ہے انسان سے۔ پھر فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کے وقت اٹھنا، ناشئہ نشأ ینشأ سے عافیہ کی طرح ناشئہ، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد رات کا قیام، یہ حبشی زبان میں ناشئہ کہتے ہیں رات کے قیام کو، ابن مسعود کا یہ قول ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت ہے ناشئۃ اللیل، کیونکہ مغرب کے وقت انسان کھانا کھا لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے، دل کیا چاہتا ہے، سو جائیں۔ اس وقت انسان کیوں جاگتا رہتا ہے؟ کیونکہ عشاء سے پہلے سونا پسندیدہ نہیں۔ تو وہ جو اٹھنا ہے اس وقت عشاء کے لیے، اور دن بھر کا تھکا ہوا ہونا اور گرمی کا موسم ہونا، اور خاص طور پر روزہ افطار کر کے اگر آپ بیٹھے ہو، ریلیکس کر رہے ہو، تو یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ کے وقت کو ناشیہ کہتے ہیں، ابتدائی رات، وہ بڑا مشکل وقت ہے۔ یہ اشد وطئا واقوم قیلا۔ تیسرا معنی عشاء کی نماز کے بعد کا وقت لیا گیا ہے، یہ حسن اور مجاہد کا قول ہے۔ چوتھا معنی رات کی گھڑیاں، کیونکہ ایک کے بعد ایک گھڑی نمودار ہوتی رہتی ہے، یہ ابن قتیبہ کا قول ہے۔ پانچواں معنی رات کی ابتدا ہے۔ چھٹا معنی پوری رات ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کیونکہ یہ دن کے بعد پیدا ہوتی ہے تو ناشیہ کا مطلب ہے پیدا ہونے والی، تو وہ رات کے لیے ناشیہ کا لفظ آیا۔ تو ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کے وقت اٹھنا، کھڑے ہونا یعنی سونے کے بعد اٹھنا، ہیا وہ، اشد وطئا، نہایت شدید ہے، سخت ہے، وطئا کچلنے کے اعتبار سے، یعنی نفس کو کچلنے کے اعتبار سے وہ بہت سخت وقت ہے۔ اشد وطئا کے بھی کئی معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ تیرے دل، کان اور آنکھوں کا آپس میں موافق ہونا، کیونکہ رات کے وقت جب انسان اٹھتا ہے تو انسان کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کان بھی اس طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور نگاہیں بھی بھٹکتی نہیں، کیونکہ دن کی روشنی میں انسان ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، تو رات کے وقت دیکھنا جو ہے اس کا یکسوئی والا ہوتا ہے۔ دوسرا معنی ہے قول اور عمل کی موافقت ہونا، یعنی کہنے کو تو ہر کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن رات کے وقت اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی اللہ سے محبت۔ ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جب بچہ رات کو جگاتا ہے تو ماں اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ کیسے اٹھتی؟ شوق کے ساتھ اٹھتی۔ کوئی اور اٹھائے تو غصہ کرے انسان، جب بچہ اٹھاتا ہے تو ایسے دل میں کلکاریاں سی اٹھتی ہیں کہ ہائے بچے کو ضرورت ہے میری، تو ایک دم ماں اٹھ جاتی ہے، وہ محبت سے اٹھنا ہوتا ہے۔ تو تمہارے قول اور عمل کا موافق ہونا ہے۔ پھر تیسرا معنی کیا گیا ہے غور و فکر کے موافق عمل ہونا، یعنی تمہارا عمل تمہاری فراغت میں کیے گئے غور و فکر کے مطابق ہو۔ چوتھا معنی ہے اشد نشاطا، چاقو چوبند رکھنے کے لحاظ سے بہت زیادہ شدید ہے، یعنی انسان کو بہت ایکٹیو کر دیتا ہے۔ نمبر 5، عبادہ کہتے ہیں کہ یہ قرات کو زیادہ مضبوط کرنے والا، دل کو زیادہ جمانے والا اور زیادہ مستحکم کرنے والا ہے۔ بہرحال مراد اس سے یہی ہے کہ رات کے وقت اٹھنا، تہجد پڑھنا، یہ نفس کشی یا نفس کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے یا نفس کو گھائل کرنے کے اعتبار سے بہت عمدہ وقت ہے۔ وہ اقوام قیلا، اور بات کے اعتبار سے بہت درست، اقوام زیادہ درست، معتدل۔ قیلا سے مراد یہاں بات بھی ہو سکتی ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے، قرآن مجید کے سمجھنے میں غور و خوض اور قرآن کی تاثیر، کیونکہ اس وقت انسان دنیا کے جھمیلوں سے الگ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی بھلائی میں زیادہ بلیغ ہے رات کے وقت قرآن کا پڑھنا، اور قرات کو درست کرنے والا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دعا کو جلد قبول کروانے والا ہے، یعنی اقوام زیادہ درست، قیلا سے مراد دعا ہے۔ قیلا اصل میں قول ہے، قول سے مراد یعنی کہی گئی بات، یعنی جو بھی انسان چاہے ذکر کرے، چاہے دعا مانگے، چاہے قرآن پڑھے، تو رات کے وقت آپ دیکھیے جو قیام ہے اس میں آپ کے کئی اعمال ہوتے ہیں نا، صرف نماز تو نہیں ہوتی۔ جب آپ اٹھتے ہیں سو کر جاگنے کی دعا پڑھتے ہیں، یہ بھی قیام ہے، پھر آپ وضو وغیرہ کرتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ ذکر کرتے ہیں، پھر آپ استغفار کرتے ہیں، پھر آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ قیام اللیل میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، قیام سے مراد صرف کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ
رات کے وقت کی عبادت مراد ہے. تو رات کے وقت عبادت کی جو بھی صورتیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زیادہ درست ہوتی ہیں. اقوام قیلا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں اقوام قیلا کے علاوہ بھی انسان کو ہر طرح کی خیر و بھلائی نصیب ہوتی ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب انسان اٹھتا ہے وضو کرتا ہے اس کی گرہ کھل جاتی ہے, نماز پڑھتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند سبب ہے. یعنی انسان کو اگر صحت چاہیے تو رات کو قیام کرنا شروع کرے. اور بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے. جسم, روح, دل کو بہت چاق و چوبند رکھنے والا ہے قیام اللیل. یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے: تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا, پیٹ کو خالی رکھنا, قیام اللیل کرنا, سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کرنا, اور 5واں ہے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. تو یہ رات کو اٹھنے کے فوائد میں سے ہے. پھر تہجد سے دل کو خوشی بھی ملتی ہے, اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے, رزق ملتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں رزق کھینچ لاتی ہیں. نمبر 1 قیام اللیل. نمبر 2 سحری کے وقت استغفار کرنا. استغفار کے فائدے آپ نے سورۃ نوح میں پڑھے تھے نا, کیا پڑھے تھے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. مال اور بیٹوں کو کھینچ لانے والا ہے. صدقہ کرنے کا خیال کرتے رہنا, اس سے بھی رزق بڑھتا ہے. انسان ہر وقت سوچتا رہے کیا صدقہ کروں, کیا دے دوں. اور نمبر 4 دن کے شروع اور آخر میں ذکر کرنا, تسبیح وغیرہ کرنا. پھر تہجد پڑھنا جو ہے, یہاں 2 فائدے بتائے گئے, میں چند فائدے اور آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہاں اشد وطن و اقوام قیلا 2 فوائد یہاں بتا دیے گئے. حسن بصری سے پوچھا گیا کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب سے زیادہ حسین چہرے والے کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. یعنی تہجد پڑھنے والوں کے چہرے منور ہوتے ہیں. سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے میں نور بنا دیتا ہے. اس نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. یہ تہجد کا فائدہ ہے. جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا, وہ کہتا ہے بے شک مجھے اس آدمی سے محبت ہے. یعنی وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کیونکہ یہ شخص اللہ سے اپنی محبت میں بڑا سچا ہوتا ہے. تو یہ تہجد پڑھنے کے فائدے. پھر فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا. ان لک بے شک آپ کے لیے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, فی النہار دن میں, سبحا طویلا طویل مشغولیت ہے. سبحہ کا لفظ سباحہ سے نکلا ہے. سباحہ کہتے ہیں تیرنے کو اور ہوا کے تیزی سے گزرنے کو, آنا جانا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. فرس سابح کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑے کو. دن میں انسان کو آنا جانا لگا رہتا ہے, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, یہ کرو وہ کرو, کوئی آ رہا ہے اس سے ملاقات کرو, یعنی مہمانداری ہو گئی, گھر کے کام کاج, اپنی ذاتی زندگی کے کام کاج, نہانا دھونا, کھانا پینا, کبھی کوئی دروازے پہ آ گیا ہے, کبھی فون بج گیا ہے, کبھی یعنی چومکھی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے انسان. جیسے مچھلی تیرتی ہے نا, تو مچھلی کیسے تیرتی, کہیں ایک جگہ ٹک کے مچھلی نہیں کھڑی نظر آئے گی آپ کو, وہ کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتی پھرتی نظر آئے گی. یعنی دن میں تو تمہارے لیے بہت سے کام ہیں, بہت سی مصروفیات ہیں, بہت سے جمیلے ہیں, اور سبحن طویلا ہے, طویل لمبی اینڈ لیس مصروفیت. اور سبحن کا ایک معنی تسبیح بھی کیا گیا ہے کہ دن میں آپ کے لیے تسبیح کرنے کے لیے, دعائیں کرنے کے لیے بہت سا وقت ہے. اور ایک معنی آرام کے لیے فارغ وقت بھی کیا گیا ہے, یعنی دن میں تمہارے پاس سونے اور آرام کرنے کے لیے فارغ وقت ہے تو رات کی گھڑیوں کو عبادت کے لیے مقرر کر لو. یہ ابن عباس کا قول ہے. لیکن زیادہ مناسب یہی بات لگتی ہے کہ دن میں عبادت میں اتنی یکسوئی نہیں ہو سکتی جتنی انسان رات کے وقت کی عبادت میں یکسو ہو سکتا ہے. یعنی کوئی آپ کو بلانے والا نہیں, کوئی آپ کو کام نظر نہیں آئے گا, سب سو رہے ہیں, کسی کی آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, تو آپ کو پھر پوری توجہ حاصل ہوتی ہے عبادت کرنے کے لیے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اور اپنے رب کا نام ذکر کیجئے, یعنی ہر وقت, فی کل احوال. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. پھر اسی طرح اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. پھر وعدے اور وعید میں رب کو یاد رکھو, یعنی اپنے رب کے کیے گئے وعدے اور وعید میں اپنے رب کا ذکر کرو تاکہ تم اس کی اطاعت پر قائم رہو اور نافرمانی سے بچ جاؤ. تو عمومی معنی یہی ہے
کہ رب کا ذکر کرتے رہو. دن میں بہت سے کام کاج ہیں اور آپ رب کا ذکر کرتے رہیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور منقطع ہو جائیں اس کی طرف منقطع ہونا، یعنی مخلوق سے منقطع ہو کر خالق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں. یہ ذہنی تعلق بھی ہے، عملی تعلق بھی. نمبر 1 جیسے اخلاص اپنائیں، یہ مجاہد کا قول ہے. نمبر 2 اس کی خوب عبادت کریں. تبتل الیہ تبتیلا، جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. نمبر 3 ہے ساری دنیا سے کٹ کر صرف اسی کے ہو جاؤ، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، مریم بطول کا مطلب ہی اسی سے بطل یبطل، سے کٹ کے منقطع ہو کے کسی طرف یکسو ہونا، کیونکہ وہ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی تھی. حدیث میں تبتل کی ممانعت آئی ہے. وہ کون سا تبتل ہے؟ اس سے مراد دنیا سے بے تعلق ہو کے راہب بن جانے. اس سے مراد کیا ہے کہ دل کا تعلق نہ ہو. عملی طور پر تو آپ کو لوگوں سے کام ہوگے، لوگوں کو آپ سے کام ہوگا. جو شخص دعویٰ کا کام کرتا ہو اسے تو لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کرنی ہی کرنی ہے، وہ کٹ کے کہاں بیٹھ سکتا ہے. لیکن دل کا تبتل کیا ہے کہ انسان لوگوں سے کسی قسم کی کوئی لالچ نہ رکھے، کوئی حرص نہ رکھے، کوئی توقعات نہ رکھے، دینے والا بنے اور ساری توکل اپنے رب پر کرے. تبتل الیہ تبتیلا. اب آپ دیکھیے یہ دائی کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعویٰ کا کام دیا گیا تو اس کے ساتھ پھر کیا چیز ان کو اسٹرینتھن کرے گی وہ بھی بتا دیا گیا. اور آج بھی اگر کوئی دعویٰ کا کام کرنا چاہے تو اسے اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرنا چاہیے کہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں، تعلیم کے کام میں، تعلم کے کام میں، اور دن یہ نہیں کہ اب رات کو تہجد پڑھ لی تو دن بھر انسان سوتا یا سستاتا ہی رہے. نہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دنیا کے کام کاج بھی، ضروریات بھی، آنا جانا بھی، وہ بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر سے زبان خالی نہیں ہوگی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا سب سے منقطع ہو کر. جیسے کہ اگلی آیت میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، کہ سارا بھروسہ اسی پر کرو، سارا توکل اسی پہ کرو، توکل کا حق ادا کر دو. فاعبدہ وتوکل علیہ، جیسے سورۃ ہود میں آتا ہے. یعنی ہر قسم کے دھندوں جھمیلوں سے توجہ ہٹا کر، فراغت پا کر، خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رب ہے مشرق و مغرب کا. تو مشرق اور مغرب کے بیچ میں کیا ہے؟ سارا جہان، یعنی سارے جہان کا رب ہے. اور یہ کہنے کا انداز ہے. پھر مشرق سورج طلوع ہونے کا مقام ہے اور مغرب غروب ہونے کا مقام ہے. تو اس سے مراد سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے مقامات ہیں. رب نے ہر طرف کا احاطہ کر رکھا ہے، وہی ہے رب. پھر اسی طرح دن کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ بھی لیا گیا. اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی روشنی بھی لی گئی ہے. یعنی اللہ ان سب چیزوں کا مالک ہے. یعنی آپ دن میں اس کی عبادت کریں گے، ذکر کریں گے تو بھی رب کو پتا ہے، آپ رات میں کریں گے تو بھی پتا ہے اس کو. فاتخذوا وکیلا، اسی کو اپنا مددگار بنا لیجئے، اسی کو اپنا کفیل بنائیے، وہی حفاظت کرنے والا ہے. سارا تعلق اس سے کام کر لیجئے. بہت ہی خوبصورت تعلیم ہے یہاں جو ایک داعی کے لیے بڑی ہی ضروری ہے کہ انسان اپنا سارا لگاؤ، ساری لو، ساری توقعات اپنے رب سے رکھے، بندوں کے حقوق ادا کرے. ان لنفسک علیک حق ولأہلک علیک حق ولضیفک علیک حق، ان کے حقوق بھی دے، لیکن ان سب سے بڑا حق کس کا سمجھے؟ اپنے رب کا سمجھے. پھر اس کے بعد وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں. یعنی ایک طرف عبادات سے مدد اور دوسری طرف اب اخلاقی خوبیاں کچھ، کہ جب لوگ پریشان کریں، تکلیف دیں تو پھر کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. یاد رکھیے یہ اس راستے کی سنت ہے. جو شخص بھی دعویٰ کا کام کرے گا اس کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، لوگ اس کی بے عزتی کریں گے، لوگ اس پر الزام تراشی کریں گے. پھر اگر اس کے اندر ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، عبادات اور ذکر اور رب پہ توکل کے ساتھ اس کے اندر مضبوطی نہیں پیدا ہوئی تو بہت جلدی ہمت ہار جائے گا، وہ چھوڑ دے گا. یہ کام وہ کر ہی نہیں سکتا. یہ کام ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتا. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور وہ خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے جب اس کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو کہ وہ یہ دین کا کام کر کیوں رہا ہے. یعنی انسان کا جو بہیویئر ہوتا ہے نا، وہ جو سرفیس پہ اوپر نظر آتا ہے نا، وہ تھوڑا ہوتا ہے اور نیچے زیادہ ہوتا ہے. کسی نے آئس برگ کے بارے میں پڑھا یا سنا یا تصویر دیکھی؟ آئس برگ کا بڑا حصہ، بڑا تودا کہاں ہوتا ہے؟ اوپر پانی کا نیچے ہوتا ہے. اوپر تھوڑی سی ٹپ نظر آ رہی ہوتی ہے.
تو دائی کا جو اوپر والا عمدہ اخلاق ہے نا، جو اس کا صبر ہے، جو اس کا معاملہ ہے، اچھا رویہ ہے، اس کا مسکرانا ہے، اس کا سب کچھ، یعنی دعویٰ کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس وقت نظر آتی ہیں خوبصورت جب اس کے اندر بہت کچھ کام ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ اندر کا کام رات کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھنا، عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اخلاص کے ساتھ کام کرنا، تو تب اس کا بیہیویئر جو ہے وہ بہتر ہوگا. ورنہ اس کے اندر کیا ہے؟ کھوکھلا پن ہوگا. جیسے کھوکھلی لکڑی پانی کے اوپر تیرتی ہے نا، اندر کچھ نہیں ہوتا، کوئی وزن نہیں اس کا. ایسے شخص کی بات میں بھی کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کے کام میں بھی کوئی جماؤ نہیں ہوتا، استقامت نہیں ہوتی. پہلے بتایا گیا کہ کیا کیا چیزیں انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرتی، اور پھر وہ اخلاق نظر کیسے آتا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ کفار مکہ. کیا کہتے تھے؟ شاعر، مجنون، دیوانہ، کاہن. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دیجئے ان کو چھوڑنا خوبصورتی سے. حجر کا لفظ ہجرت بھی اسی سے ہے جو علاقہ چھوڑ دینے کے لیے آتا ہے. وَاهْجُرْهُمْ یعنی ان سے الگ ہو جائیے. الگ ہونا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی طور پہ الگ ہو جائیے، میل ملاقات ہی بند کر دیجئے، ان سے کٹی کر لیجئے، نہیں، یہ نہیں مطلب. مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر تان و تشنی برداشت کر کے بدلہ نہ لے، پھر بھی ان سے تعلق قائم رکھیں، کیونکہ ان کو دین سکھانا ہے. ایک دائی اگر لوگوں سے کاٹ کے بیٹھ جائے، یعنی لوگوں سے اگر وہ تعلق قائم ہی نہ کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دعویٰ کا کام نہیں کر سکتا. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑنا بھی ہے تو کیسے؟ حجرًا جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ چھوڑنا، کہ جس کے بعد انسان شکوہ بھی نہ کرے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے الگ ہو رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ڈسٹنس پہ آ رہے ہیں، تو آپ اپنا موڈ آف کر لیتے ہیں، آپ باتیں چار سناتے ہیں آپ کو اور چالیں چلتے ہیں. نہیں، حجرًا جمیلا، ڈسٹنس بھی رکھیں، خوبصورت معاملہ بھی رکھیں، اور اپنا کام بھی کرتے رہیں. اچھا، یہ جو حجرًا جمیلا ہوتا ہے نا، اس میں انسان دوسرے سے جب بات کرتا ہے تو سلامتی کی بات کرتا ہے، تانے نہیں دیتا. یاد رکھیے، داعی جو ہوتا ہے، دین کی دعوت دینے والا، وہ کسی کو تانے نہیں دیتا، وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتا. اب یہ نہیں کہ اگر کسی نے دیوانہ کہا تو جواب انسان کے تم ہوگے دیوانے اور تمہارا باپ ہوگا، اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے. ایسی زبان نہیں بولتا ہے یہ داعی، ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بات کرتا ہے خیر اور سلامتی کی، پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو بات. پھر حماقت سے اعراض. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی والی بات، سلام کرتے ہیں. وہ اگر احمقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو دائی جواب میں حماقت نہیں کرتا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو نعمتوں والے ہیں. نعمہ کا مطلب ہوتا ہے عیش پرست. اولی النعمہ جو عیش پرست ہیں، جن کے پاس مال اولاد کی بہتات ہے، عیش و آرام کے سامان ہے. اشارہ ہے کفار مکہ ہی کی طرف. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو مہلت دیجئے تھوڑی سی، یعنی تھوڑی سی ان کو ڈھیل دے دیجئے. تھوڑی سی کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کسی کو ڈھیل مل جائے وہ بہت تھوڑی ہے، کیونکہ دنیا کی مدت ہی تھوڑی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی دین کا کام کرتے ہیں، ہماری مخالفت ہونے لگتی تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ کب حل ہوگا، یہ شخص کب میری زندگی سے نکلے گا، یہ فلاں مر کیوں نہیں جاتا کہ اتنا بڑا دشمن اسلام ہے، یہ مسئلہ کب حل ہوگا، یہ کیسے ہوگا. مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مہلت دو ان کو. اللہ نے ان کو بھی کام کرنے کا وقت دیا ہوا ہے. تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کریں گے، کچھ نہیں بگڑتا تمہارا. آپ انہیں ڈھیل دیتے رہیں. مہل کا لفظ مہلت سے ہے، آہستہ آہستہ کوئی کام کرنا، آہستہ اور نرمی سے مدت بڑھاتے جانا، جلدی نہ کرنا. اور ذرنی کا مطلب ہے مجھے چھوڑ دو، یعنی مجھ تک یہ بات رہنے دو. والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو. مکذبین سے مراد کہتے ہیں کہ مغیرہ کی اولاد تھی. سعید بن جبیر کہتے ہیں مجھے خبر دی گئی کہ قریش کے 12 آدمی تھے اور یہ بڑے خوشحال اور مالدار لوگ تھے اور اسی وجہ سے یہ سرکشی کر رہے تھے. تو بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن انڈائریکٹلی ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم تکذیب کر رہے ہو، مکذبین میں شامل ہو گئے ہو اس بنا پر کہ تم بڑی نعمتوں والے ہو. تمہیں اگر فوری طور پر پکڑا نہیں جا رہا، تمہارے کیے کی سزا نہیں دی جا رہی، تو یہ مت سوچو کہ سب اچھا ہے، تمہارے حق میں یہ اچھا نہیں ہے. جب تم ہمارے پاس واپس آؤ گے تو کیا ہوگا؟ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں. انکال نکل کی جمع ہے، پاؤں کی بیڑیاں، اور لگام کا لوہے والا حصہ بھی نکل کہلاتا ہے. وجحیما جحمتن سے ہے. جحمتن کہتے ہیں آگ کا سخت بھڑکنا.
ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور سخت بھڑکتی آگ ہے. جہنم کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، اس کے برعکس سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا، یعنی عذاب کی مختلف قسمیں. گلے کا توق ہوگا، پاؤں کی بیڑیاں ہوگی، بھڑکتی آگ ہوگی، اور کھانا وہ جو حلق میں پھنس جائے کیونکہ کانٹوں والا کھانا ہوگا. زقوم کے درخت کا کھانا ہوگا. ان شجرۃ الزقوم طعام الافیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم، پیٹ میں جا کر ابلنا شروع کر دے گا، اتنا کڑوا ہوگا. پہلے تو حلق سے اترے گا نہیں کہ کانٹے ہوں گے، جب اتر گیا تو آگے اور مصیبت ڈالے گا. وعذابا علیما، اور اس پر دردناک عذاب بھی، یعنی جسمانی تکلیف اور کھانے کی تکلیف، ہر طرح کی تکالیف. یعنی ایک طرف ان کو بیڑیوں میں جکڑا گیا ہوگا، دوسری طرف آگ ہوگی، پھر جو کھانا ملے گا وہ نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے، گلے میں پھنس جانے والا ہوگا. اور عذاب کی مختلف متعدد قسمیں ہوں گی. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ عذاب کس دن ہوگا، یہ بدلہ کب ہوگا؟ یوم ترجف الارض، جس دن زمین شدید کانپے گی. رجف کہتے ہیں اضطراب شدید کو. والجبال، اور پہاڑ بھی، یعنی سخت زلزلہ ہوگا. وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا، ریت کا لمبا چوڑا ٹیلا جو بھربھرا ہو، بھربھرا ٹیلا، بہنے والی ریت. ابن عباس کہتے ہیں کثیبا مہیلا سے مراد بہنے والی ریت ہے، سرکنے والی ریت، کہ جس پہ پاؤں رکھا جائے تو وہ سرک جائے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں دوسری آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے اور دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے. یعنی وہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ ذرات کے لیول پر چیزوں کو توڑ پھوڑ دے گا. آپ نے دیکھو کہ جب زلزلہ آتا ہے نا تو بلڈنگز میں کریک آ جاتے ہیں، فلورز میں کریک آ جاتے ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ جو ہے اس میں صرف کریک نہیں، پہاڑ بھی ریت بن جائیں گے. اتنا شدید قسم کا وہ اضطراب ہوگا. یوم ترجف الارض والجبال دکتا دکتا واحدہ ہو جائے گا. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے ریت کے وہ ٹیلے. کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے سینڈ ڈیونز، کبھی ان پہ چڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا تو آپ ان پہ پاؤں رکھیں تو پاؤں ٹھہرتا نہیں، ساتھ ساتھ ریت بہتی چلی جاتی ہے. ہاتھ میں بھی اٹھائیں تو ریت ہاتھ میں بھی نہیں رکتی، ایسی ریت بن جائیں گے. اور وہ بہت باریک ریت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ایک جگہ ٹکتی ہی نہیں. یعنی ریت کا وہ ٹیلا جو ہوا کے جھونکے یا ٹھوکر لگنے سے پانی کی طرح بہنا شروع کر دیتا ہے، اسی لیے وہ سینڈ ڈیونز میں پیٹرن سے بن رہے ہوتے ہیں. انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تم سب کی طرف ایک رسول بھیجا. کون سا رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ ہے، یعنی حق کی گواہی کہ انہوں نے حق کا پیغام پہنچا دیا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. یعنی اے اہل مکہ تمہاری طرف ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. وہ کون سا رسول تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، یعنی اس خاص رسول کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو پکڑنا بڑا سخت. وبیل وبل سے ہے، وبالا سخت ناخوشگوار. بڑے بڑے قطروں کی بارش کو بھی وابل کہتے ہیں. وبیل سخت اور دشوار کام، ناگوار امر. فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا، فرعون نے جب بات نہیں مانی تو پھر اس کی شامت بھی بڑی سخت آئی. کیا شامت آئی تھی؟ اپنی قوم سمیت پانی میں ڈبو دیا گیا تھا. اور وبیل کا ایک معنی پے در پے بھی ہوتا ہے اور بھاری اور تباہ کن بھی ہوتا ہے. فکیف تتقون، پھر کیسے تم بچ سکو گے، ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا. یعنی قیامت کے دن بچ کے کہیں نہیں جا سکو گے اگر تم نے کفر کیا. یومن، اس دن، یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. ولدان ولید کی جمع ہے، بچے بچیاں سب کے لیے آتا ہے. شیبا اشیب کی جمع ہے، جیسے 20 ابیز کی جمع ہوتا ہے. ایام میں 20 کے روزے ہوتے ہیں تو ابیز سے ہے. شیبا بوڑھے، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی قیامت کے دن بچے قیامت کے دن کی ہولناکی کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے. قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اس دن کی جو ہولناکی ہے وہ سامنے آتی ہے. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، یعنی اپنے بچوں کو بھول جائے گی ماں، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا۔ اس دن کا مزید حال السماء منفطر بہ، آسمان اس دن پھٹ جائے گا۔ انفطار ہوتا ہے کسی چیز کو لمبائی میں اس طرح پھاڑنا کہ شگاف پڑ جائے، یعنی آسمان قیامت کی ہولناکیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا۔ ابن عباس نے کہا منفطر کا معنی ممتلئۃ بہ، مجاہد کہتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے بھاری پڑ رہا ہوگا۔ حسن بصری کہتے ہیں آسمان اپنے اندر قیامت کی ہولناکیوں کو ذخیرہ کیے ہوئے ہوگا، یعنی خوفناک مناظر ہوں گے۔ اور ابن زید نے کہا کہ قیامت کی شدت اور اس کی عظمت کی وجہ سے پھٹ جائے گا۔ منفطر بہ کا مطلب فیہ، اس دن، کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے، یعنی حساب کتاب کا وعدہ، بعث اور نشور کا وعدہ۔ یعنی جس دن آسمان پھٹے گا تو وہ اس لیے پھٹے گا تاکہ جو کچھ آسمان میں ہے وہ نیچے اتر جائے، اور اس دن آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے تاکہ وہاں سے فیصلے نازل ہوں، فرشتے اتریں گے اور حساب چکا دیا جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے، یعنی یہ نصیحت سب کے لیے ہے، اس لیے ہر شخص کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ بنا لینا چاہیے، ہر ایک کو اپنے رب سے لو لگانی چاہیے تاکہ اس کی رحمت سے اس دن کی مصیبت سے بچ سکے۔ اب یہ آیت نمبر 20، آیت تو ایک ہے لیکن کافی لمبی آیت ہے، اور یہاں سے جو یعنی آخر تک ہے، یہ جو آخری آیت ہے 20 نمبر، یہ 1 سال کے بعد نازل ہوئی تھی، یعنی یہ سورت 2 حصوں میں ہے، اور اس میں پھر یہ کہ رات کی نماز میں تخفیف ہو گئی تھی۔ ان ربک، بے شک رب تیرا، یعلم، جانتا ہے، انک تقوم، کہ آپ کھڑے رہتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، کم 2/3 رات سے، ثلث کا تسنیہ ہے ثلثی، ونصفہ، اور اس کا نصف یعنی 1/3، وثلثہ، اور 1/3، وطائفۃ من الذین معک، اور لوگوں میں سے بھی ایک گروہ آپ کے ساتھ تہجد پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب دیکھ رہا ہے کہ آپ رات کا 2/3 حصہ کھڑے رہتے ہیں، اور اس کا نصف کبھی، اور کبھی 1/3، اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ اندازہ کرتا ہے رات اور دن کا، یعنی رات اور دن کی گھڑیوں کی مقدار اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے، بندوں کے اعمال کے لیے اس کا اندازہ مقرر کرتا ہے۔ علم، وہ جانتا ہے، لن تحصوہ، کہ تم ہرگز نہیں شمار کر سکتے اس کو۔ اس کا کیا معنی ہے کہ اس کو شمار نہیں کر سکتے؟ یعنی تم ہرگز رات کے قیام کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی تم سب کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، نصف، تہائی یا چوتھائی رات کے قیام کی طاقت نہیں رکھتے۔ فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا، یعنی سابقہ مدت میں جو کوتاہی ہوئی اللہ نے اس پر تمہاری توبہ قبول کر لی، تو آئندہ زندگی میں تمہارے لیے جو آسان ہو اتنا ہی پڑھو، یعنی اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پس پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن میں سے۔ قرآن سے مراد یہاں قیام اللیل ہے، قیام اللیل میں سے جتنا بھی آسانی اور سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھو، خواہ 2 رکعتیں کیوں نہ ہو۔ اس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد کے بارے میں ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور آپ نے اس کو تعداد کے ساتھ متعین نہیں کیا، مثنا مثنا کہا ہے، 2 رکعتیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کسی گنتی کو متعین کیے بغیر کیفیت کو واضح کر دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا معاملہ وسعت رکھتا ہے، انسان 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور 1 رکعت کے ساتھ اس کو وتر بنا سکتا ہے، یعنی 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابن باز کہتے ہیں کہ بہرحال یہ بات انسان کی طاقت کی طرف لوٹتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ادا کرتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات، اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے، پہلی 2 رکعتوں کو ہلکا پھلکا شروع کرتے تھے،
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ 11 رکعتیں پڑھی جائیں، لیکن اگر اس سے کم پڑھ لی جائیں یا زیادہ پڑھ لی جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعتیں بھی پڑھی کم سے کم، اور 13 رکعتیں بھی پڑھی زیادہ سے زیادہ. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنی نماز آسانی سے پڑھی جا سکے اتنی پڑھ لو. اصل بات ہے خوش دلی سے پڑھو، کیونکہ نفل نماز ہے، بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھو. پھر اسی طرح قرآن بھی جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، یعنی نماز، اور نماز میں قرآن کتنا پڑھا جائے، 1 پیج پڑھا جائے، 2 پڑھے جائیں، آدھا سپارہ پڑھا جائے، پورا پڑھا جائے، کتنا، تو اس میں یہ ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لمبی قرات کی ضرور فضیلت ہے، لیکن 10 آیتوں کی تلاوت بھی کی گئی ہے، اور اس کا اجر بھی ہے کہ جو 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا. حدیث میں آتا ہے جس نے 100 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا. جو 1000 آیات سے قیام کرتا ہے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھ لیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کبھی مختصر ہوتی تھی، کبھی لمبی ہوتی تھی. کہا جاتا ہے کہ یا ایھا المزمل کی مقدار کے مطابق جو 20 آیتوں والی سورت ہے، یعنی اس کے برابر پڑھتے، کبھی 50 آیت کے برابر قرات کرتے تھے. کبھی آپ نے ایک ہی رکعت میں البقرہ اور آل عمران اور النساء بھی پڑھی، کبھی ایک ہی آیت کی مسلسل تکرار کی. سمجھ رہے ہیں آپ یہ ویرائٹی؟ تو کسی ایک چیز کو آپ نہیں لیں گے. فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ایک صحابی نے سورۃ اخلاص کی ہی بار بار تکرار کی. عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ، اللہ کو پتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کیونکہ بیماری جو ہے انسان کو عاجز کر دیتی ہے. انسان چاہتا بھی ہوتا اور وہ کام کر نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بیماری میں بھی قیام نہیں چھوڑتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ چھوڑتے تھے. اگر بیمار ہوتے یا کسل مندی کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کبھی بیٹھ کر نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب عمر رسیدہ ہو گئے، جسم کچھ بھاری ہو گیا، تو آپ بیٹھ کر قرات کرتے تھے. پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو کر 30 یا 40 آیات پڑھ کر رکوع کر لیتے. کبھی زیادہ بیمار ہوتے اور رات کو نماز نہ پڑھ سکتے تو دن میں اتنے نوافل ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن چھوڑتے نہیں تھے. لیکن عام لوگ اگر بیمار ہیں، معذور ہیں، تو کوئی بات نہیں. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کچھ دوسرے ہیں جو زمین میں سفر کریں گے، مسافر ہوں گے. تو مسافر سے تو فرض نماز بھی قصر ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، سفر کس مقصد سے ہوگا؟ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یعنی تجارت کے لیے. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، قتال کریں گے، یعنی اس کی اطاعت میں سفر کریں گے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پڑھو جو اس میں سے آسانی سے پڑھ سکو. یعنی انسان ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا، کبھی بیمار ہے، کبھی سفر کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اور کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے. تو جیسی جیسی سچویشن ہو اس کے مطابق نماز ادا کر لو، آسانی سے جو پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو اس آیت سے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سے جو پہلے قیام اللیل فرض ہوا تھا اب وہ نفلی عبادت بنا دیا گیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. یہاں اشارہ ہے فرض نمازوں کی طرف. 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھو، ان میں کوئی کمی نہیں. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہاں ایک معنی اس کا زکوٰۃ ہی ہے، ایک فطرانہ بھی لیا گیا، اور ایک اللہ کی اطاعت اور اس کے لیے عمل کو خالص کرنا. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو. قرض حسنہ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ قرض حسنہ سے مراد فرضوں کے بعد کے نوافل ہیں. آپ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں نا، پھر بعد میں سنت وغیرہ پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو یہ قرض حسنہ ہے. نمبر 2 تسبیحات پڑھنا. نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں نا تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا. نمبر 3 اہل و عیال پر خرچ کرنا. قرض حسنہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا. نمبر 4 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی دین کی ترقی کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، نیکی کے کاموں اور اچھے پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ قرض حسنہ ہوتا ہے جس کا بدلہ انسان کو اللہ ہی دیتا ہے. اور نمبر 5 اس کا معنی کیا گیا ہے کہ اللہ نے تمام نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے جس کی وجہ سے انسان ثواب کا حقدار ہو جائے. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے وہ اللہ کے ذمہ قرض ہو جائے گا جس کا اللہ تمہیں بدلہ دے گا، لوٹا کر دے گا. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے.
وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی بدنی عبادت، صدقہ وغیرہ، تجدوہ عند اللہ، تم پالو گے اس کو اللہ کے پاس. یعنی ہر نیکی اللہ کے ہاں تمہیں اجر کی صورت میں واپس مل جائے گی، تمہیں لوٹا دی جائے گی. حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے کس کو اپنا مال وارثوں کے مال سے پیارا ہے. تو لوگوں نے کہا ہمیں تو اپنا مال پیارا ہے. کہا تمہارا وہ ہے جو تم کھاؤ، ختم کر دو، پہنو، پرانا کر دو، یا تم آگے بھیج دو، اور باقی مال وارثوں کا ہے. تو جو تم اللہ کے ہاں اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں پاؤ گے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ زیادہ بہتر ہے جو کل کو ملے گا. وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا، یعنی جنت کی شکل میں ملے گا ایک نیکی کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے احرام کے بارے میں پڑھا تھا، اور احرام کہتے ہیں حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے اپنے اوپر کچھ ضروری پابندیوں کو عائد کرنا، حلال اور مباح چیزوں کو حرام کرنا، حج کا ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور مجازاً اس مخصوص لباس کو بھی کہتے ہیں جو حج کا ارادہ کرتے وقت مرد حضرات پہنتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں. ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ احرام حج کا ایک رکن ہے، اور اگر کوئی رکن ادا ہونے سے رہ جائے تو حج نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہوگی. کیا چیز رہ جائے تو حج نہیں ہوگا یا حج فاسد ہو جائے گا. اس میں اگر حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو جان بوجھ کر انسان اپنے لیے حلال کر لے، مثلا شوہر بیوی کا تعلق ہے تو احرام کی حالت میں اگر وہ ایسا کر لے تو اس سے اس کا حج فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. احرام صرف مخصوص لباس پہننا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مخصوص لباس پہنے بغیر میقات سے داخل ہو گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ مخصوص لباس نہیں تو پھر وہ دوسرا بھی پہن سکتا ہے. یہ صرف اس کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن صرف لباس پہننا احرام نہیں، صرف ظاہری طور پر ایک خاص حلیے میں نظر آنا احرام پہننا نہیں، کیونکہ بعض اوقات نیت کے بغیر لوگ گھر سے ہی احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محرم ہو گئے. محرم صرف اس وقت ہوں گے جب وہ میقات پر پہنچ کر نیت کر کے تلبیہ پکاریں گے، تو وہ ایک طرح سے احرام میں داخل ہو گئے. اب اگر کوئی شخص میقات کراس کر لیتا اور نیت ہی نہیں کرتا اور ایسے ہی سیر و تفریح کر کے مکہ میں اور عرفہ میں اور منی میں گھوم پھر کے آ جاتا ہے، یا ان خاص دنوں میں نہیں جاتا جن میں جانا چاہیے، تو بھی حج نہیں ہوگا. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ حج سے پہلے یا حج کے بعد میں جب وہاں پر رکتے ہیں تو ان علاقوں میں پکنک کے لیے بھی جاتے ہیں، کیونکہ بہت وسیع علاقے ہیں اور اس میں ہر طرح کی فیسلٹیز بھی موجود ہیں. تو مکہ کے لوگ وہاں عام دنوں میں پکنک مناتے ہیں. اب اگر کوئی اور شخص اسی قسم کا وہاں پر جا کر سیر و تفریح کر کے آ جائے، چاہے وہ کہے کہ میں حج کی نیت سے جا رہا ہوں، تو وہ نیت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حج کس چیز کا نام ہے؟ مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال مخصوص طریقے پر. تو احرام اسی طرح ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہم نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بھی پکارتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. کس چیز کی؟ نماز میں داخل ہونے کی. اب جب ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد، تحریم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے احرام کا مطلب ہے، احرام میں بھی کچھ چیزوں کو حرام کیا جاتا ہے، اور تحریمہ یعنی اس تکبیر کے بعد بھی کچھ چیزوں کو حرام کر لیا جاتا ہے. نماز میں کیا حرام ہے؟ بات چیت کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا اور اس قسم کے کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں. جب ہم تکبیر تحریمہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک خاص فیز میں داخل ہو گئے. بین ہی اسی طرح
حاجی کا بھی احساس اس پہ طاری ہو جاتا ہے کہ جب وہ تلبیہ پکار لیتا ہے یا نیت کر لیتا ہے تو ایک طرح سے وہ عبادت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں اس نے اپنے اوپر کچھ حلال چیزوں کو حرام کیا ہوتا ہے، جس میں تربیت کا پہلو کیا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حلال کو حرام کر لیا ہے تو اسی رب کے حکم سے پھر حرام کو بھی حلال مت کرو، اللہ کی اطاعت ہر موقع پر ہر وقت میں۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے، یہ روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک مقرر میقات زمانی آتی ہے تو اس وقت آپ کھانا پینا بند کر دیتے اور روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے نیت نہ کی ہو تو کیا آپ کا روزہ ہو جاتا ہے؟ سارا دن آپ بھوکے رہیں، یا آدھے دن کے بعد نیت کر لیں اور آدھا دن کچھ کھا پی لیں؟ نہیں، چونکہ ایک ریچول ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص وقت میں آپ اپنے اوپر اللہ کا حلال رزق حرام کر لیتے ہیں، اس کا نام روزہ ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت پر اس کو حلال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کھانا پینا کیا ایک مباح امر ہے، لیکن روزے کی حالت میں کیا ہے، ممنوع ہے، ورنہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح شوہر بیوی کا تعلق ایک مباح امر ہے، لیکن احرام کی حالت میں ممنوع امر ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو حج گیا آپ کا، واضح ہو گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے احرام اور پھر ہوتا ہے تحلل۔ تحلل ہوتا ہے احرام سے باہر آنا، اس کے 2 سٹیپ ہوتے ہیں۔ کچھ مناسک ادا کرنے کے بعد انسان کے اوپر باقی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، مثلاً وہ چادریں اتر جاتی ہیں، کپڑا پہن سکتا ہے، بال کاٹ لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن بیوی حلال نہیں ہوتی۔ یہ جب تک طواف افاضہ نہیں کر لے گا تو بیوی حلال نہیں ہوگی۔ تحلل ثانی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس میں بھی درجے، اگر شکار کر لیا، مثلاً شکار بھی منع ہے احرام میں، لیکن اگر کوئی شخص شکار کر جائے تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا کرے گا، اس کا کفارہ دے گا۔ قرآن مجید میں اس کا کفارہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفی اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ المائدہ 95۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کے ایسا کرے تو اس کا بدلہ اسی قسم کے جانور کے ذریعے ہوگا، مثل ما قتل من النعم، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 صاحب عدل کریں گے۔ یہ قربانی کعبہ تک پہنچائی جائے گی، کیونکہ دم جو ہے وہ گھر میں نہیں دے سکتے آپ۔ یا اس کا کفارہ کیا ہے، مساکین کو کھانا کھلانا، 6 مسکینوں کے کھانے کی بات۔ او عدل ذلک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو احرام کی جس پابندی سے حج فاسد ہو جاتا ہے یا حج ہوتا ہی نہیں، وہ ہے نیت، ٹھیک ہے۔ نیت ہی نہیں کی تو چاہے کپڑے بھی پہنے رکھے، کچھ بھی کر لے، یا حج کے مہینوں میں نیت نہیں کی، یا پھر اس نیت کے بعد اس حالت میں مخصوص عمل نہیں کیے تو حج فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں پارشلی کچھ مسٹیکس ہو گئی ہیں تو اس کا کفارہ الگ الگ بتا دیا گیا، ہر پابندی کا الگ سے۔ اب حج کی نیت کیسے کی جائے گی؟ حج تمتع کا ارادہ کرنے والے میقات سے لبیک عمرۃ کہہ کر صرف عمرہ کی نیت کریں۔ حج تمتع کی نیت کیسے ہوگی؟ میقات سے صرف عمرہ کی نیت ہوگی، لیکن یہ حج کے مہینوں میں ہوگا۔ سفر حج کے مہینوں میں ہوگا، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج میں، لیکن میقات سے صرف عمرے کی نیت کریں گے۔ حج کی نیت سے احرام 8 ذی الحج کو پہنا جائے گا، ٹھیک ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے لبیک عمرۃ و حجا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کا حج قران تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حج قران میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کا احرام باندھا جائے گا، کیونکہ اس میں عمرہ کر کے احرام کھولتے نہیں، ایک ہی احرام سے باقی ریچولز بھی ادا کیے جاتے ہیں، واضح یا نہیں؟ اور حج افراد والے تو نیت کب کریں گے؟ حج جب شروع ہوگا۔
اور صرف حج ہی کی نیت کریں گے۔ حیض میں ہونے کے باوجود خواتین میقات سے عمرہ کے احرام کی نیت کریں گی، پاک ہیں یا نہیں لیکن میقات پر ہی نیت کرنا ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت امیس نے شجرہ کے مقام پر ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کو جنم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ لینے کا حکم دیں۔ احرام حیض اور نفاس دونوں حالتوں میں، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی باندھا جا سکتا ہے اور وہ میقات سے ہی باندھنا ہوگا، ٹھیک۔ تو میقات دو طرح کی ہوتی ہے، میقات مکانی اور میقات زمانی۔ میقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپوائنٹڈ پلیس یا اپوائنٹڈ ٹائم۔ بعض لوگ ان الفاظ کے ساتھ نیت کرتے ہیں، اللہم انی ارید الحج او العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ یہ الفاظ مسنون نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون الفاظ کیا ہیں؟ لبیک عمرۃ وحجا یا پھر لبیک عمرۃ، اور یہ الفاظ بلند آواز سے دہرائے جائیں گے، واضح یعنی پروناؤنس کیے جائیں گے۔ اسی لیے جب ایک شخص نے حج بدل کی نیت اپنے بھائی کی طرف سے کی تو آپ نے اس کو اس سے روکا۔ جو ہی نیت ہوگی اس کے فوراً بعد تلبیہ پکارا جائے گا۔ تلبیہ کہتے ہیں لبیک پکارنا، لبیک کہنا۔ سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تلبیہ کہنے والا لبیک پکارتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دونوں طرف زمین کی انتہا تک سب پتھر، درخت اور اینٹ، ہر چیز اس کے ساتھ لبیک پکارتی ہے۔ ہمیں سنائی نہیں دیتی لیکن اس وقت ان کی تسبیح لبیک ہوتی۔ کتنی فضیلت کی بات ہے کہ سب اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ زمین و آسمان تو ویسے بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کچھ محسوس کیا یا نہیں کیا؟ کیا کیا؟ پھر نہ آپ مسکرائے، نہ آپ نے کوئی دلچسپی ظاہر کی، نہ آپ کو کوئی خوشی ہوئی۔ جی، جب حاجی یا معتمر تلبیہ پکارتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ حج کا اعلان کر دیں، اس پر لبیک پکارتے ہوئے جب چلتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کا ساتھ دیتی ہے اور وہ بھی تلبیہ پکارتے ہیں۔ یعنی اس کے دائیں اور بائیں زمین کی انتہا تک سب چیزیں ساتھ پکاری ہوتی، فیلنگز ایک دم چینج ہو جاتی، متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے آپ۔ جب یہ تلبیہ پکارا جاتا ہے نا تو مجھے اڑتے جہاز اور دوڑتی گاڑیاں اور ان پہ بیٹھے لوگ نظر آتے ہیں، ہر ایک کا امیجنیشن ہوتا ہے نا، تو ایک دم مجھے ایسا لگتا ہے جیسے فلائی کر رہی ہیں چیزیں نا، بھاگ رہے ہیں، اللہ میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تسبیح کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے، پہاڑ اور سب تسبیح کرتے تھے، تو ایسے انشاءاللہ اگر ہم لوگوں کو بھی موقع ملے گا تو ہم لوگ جب لبیک پکاریں گے تو ہمارے ساتھ فرشتے، اللہ کرے کہ پکاریں، کیونکہ بہت سے لوگ حج پہ جاتے ہیں لیکن باتیں کرتے رہتے ہیں، خوب تلبیہ نہیں پڑھتے، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، اور ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ تلبیہ پڑھیں، کبھی سو جاتے ہیں، کبھی اور دنیا کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کرے آپ لوگ یاد رکھیں اس کو۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ، تو توحید کا اقرار ہے بیسیکلی، جیسے کہتے ہیں نا زبان حال اور زبان قول سے، بالکل، کہ انسان عمل بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جا رہا ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے بیٹھ کے لبیک کہتے رہے اور چلے بھی نہ، اور ایک یہ کہ وہ اٹھ کے جا بھی رہے ہوتے ہیں، دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ پکار بھی رہے ہوتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کسی شخص کو کہ وہ کہے میں آ رہا ہوں اور پھر آ بھی رہا ہو۔ دیکھیے چھوٹا بچہ جیسے ماں کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ سین دیکھنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیار سے دوڑ رہا ہوتا ہے، محبت سے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا یہ شوق کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ اطاعت کا سفر ہے، اور جب یہ احساس شامل ہو جاتا ہے نا کہ ہر چیز ساتھ ہے، تو آپ کا وہ جو لونلینس ہے نا، اور یہ فیلنگ کہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں، اکثر خواتین کو یہ شکوہ رہتا ہے نا، کوئی نہیں ہے ہمارا، ہم مسکین۔ تو جب اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کی۔ ایک اور حدیث ہے، ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر قیل بالجنہ قال نعم۔ جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی جواب ملتا ہے، اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ سوال کیا گیا جنت کی، آپ نے فرمایا ہاں جنت کی۔ تو جو ہی حج کی نیت کر لیں لبیک حجن یا لبیک عمرتن، اور سواری پہ سوار ہو جائیں تو تلبیہ شروع کر دیں۔ میں نے پہلا عمرہ جارڈن سے کیا تھا، جارڈن سے ہم لوگ آئے تھے جدہ جہاز پر،
وہ واحد جہاز ایسا تھا جو راستہ بھر تلبیے سے گونجتا رہا. افسوس یہ کہ وہ سین مجھے دوبارہ نہیں کبھی ملا پاکستان سے جاتے ہوئے.